آج کا کوسچن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ بہت زیادہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے، کمنٹس میں بھی یہ بہت زیادہ سوال آیا ہوا ہوتا ہے کہ ہمیں کون سا درود پاک پڑھنا چاہیے، کون سا درود پاک پڑھنا ہمارے لیے بہتر ہے۔ اور سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی کہتا ہے کہ میں نے یہ درود پاک پڑھا، اس کی مجھے بڑی برکتیں ملی، آپ بھی یہ پڑھو۔ تو ہم جب اس کی فضیلت کو سنتے ہیں نا تو ہم اس درود پاک کو پڑھتے ہیں، کسی کتاب میں کسی درود پاک کو پڑھتے ہیں، اس کی فضیلت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں فضیلت بہت پسند آتی ہے، ہم اس درود پاک کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایکچولی ہمیں درود پاک پڑھنا کون سا چاہیے، کون سا درود پاک پڑھنا ہمارے لیے بہتر ہے؟ اگر آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا نا تو اللہ نے چاہا آپ کی ساری کنفیوژن جو ہے وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہر وہ صیغہ درود کہ جو درست معنی و مفہوم پر مشتمل ہو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آیت درود میں اللہ تبارک و تعالی نے کسی خاصیے کو پڑھنے کا حکم ارشاد نہیں فرمایا، یہ آیت مطلق ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو ہر وہ صیغہ درود کہ جو درست معنی و مفہوم پر مشتمل ہو، ہر وہ صیغہ کہ جس میں درود بھی ہو، سلام بھی ہو، تو آپ اس درود پاک کو پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو درود پاک میں جو اہم چیز ہے، جو اصل چیز ہے نا، وہ رجوع قلب ہے، کیونکہ یہ بہت کاؤنٹ ہوتی ہے کہ آپ کس طرح درود پاک پڑھ رہے ہیں، آپ کس طرح ادب و آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے درود پاک پڑھ رہے ہیں، درود پاک پڑھتے ہوئے آپ کی توجہ کتنی ہے، یکسوئی کیسی ہے، آپ کا دل دماغ سب ایک جگہ پر مرکوز ہے، یا آپ کی زبان درود پاک پڑھ رہی ہے، دل کہیں اور مصروف ہے، دماغ کہیں اور مصروف ہے، اور آپ جو ہے وہ بے توجہی کے ساتھ، بے دھیانی کے ساتھ درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح بھی درود پاک قبول ہوتا ہے، مقبول ہوتا ہے، لیکن یہ جو درود پاک کا معاملہ ہے، جو شخص چاہتا ہو نا کہ درود پاک کا اسے بھرپور فیض ملے، اس کی روحانیت ترقی کرے، اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی توجہ اور قرب خاص نصیب ہو، تو کوئی بھی درود پاک کہ جو درست معنی و مفہوم پر مشتمل ہو اس کو پڑھے، بشرط یہ کہ گناہوں سے اجتناب کرے، گناہوں سے بچے۔ یہ گناہوں سے نہ بچنا، اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرنا اور پھر درود پاک پڑھنا، ٹھیک ہے، برکتیں ملیں گی، ثواب ملے گا، لیکن وہ فضائل و برکات آپ کو حاصل نہیں ہوں گے جو بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کو حاصل ہوئے، جو بہت زیادہ درود پاک پڑھنے والے خاص بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کو حاصل ہوئے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو درود پاک کا فیض ملے، درود پاک کی برکت سے آپ کی لائف میں پازیٹیو چینجز آئیں اور آپ کی زندگی بدل جائے، آپ کی دنیا سنور جائے، آخرت سنور جائے، اور آپ اپنے اندر واضح تبدیلی محسوس کریں، روحانی ترقی محسوس کریں، اور آپ محسوس کریں کہ واقعی مجھے درود پاک کا فیض مل رہا ہے اور میں نیک بن گیا ہوں، متقی، پرہیزگار، باحیا، سنتوں کا عامل اور کثرت سے عبادت کرنے والا، گناہوں سے بچنے والا بن گیا ہوں، تو یہ تب ہوگا کہ جب آپ جو ہے وہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہوئے، اور اس کے ساتھ رجوع قلب کے ساتھ، کامل توجہ کے ساتھ، مکمل اٹیکشن، مکمل توجہ، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور ذہن میں رکھتے ہوئے، جب آپ کوئی بھی صیغہ درود پڑھیں گے نا، محبت کے ساتھ پڑھیں گے، حضور کی محبت میں ڈوب کر پڑھیں گے، وہ صیغہ درود آپ کو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے جائے گا، بشرط یہ کہ جو باتیں میں نے کی ان پر آپ عمل کریں۔ اور سم ٹائمز یوں ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ صرف درود ابراہیمی پڑھو، کہ یہی درود ہے، اس کے علاوہ اور کوئی درود پاک نہیں ہے۔ دیکھیں، درود ابراہیمی بلا شبہ افضل ترین درود پاک ہے، افضل ترین درود پاک ہے، اور اس میں شک بالکل نہیں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس درود پاک کو ضرور پڑھنا چاہیے، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ صرف درود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کے ساتھ سلام بھی بھیجنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو اگر آپ درود ابراہیمی پڑھنا چاہتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، درود ابراہیمی پڑھیں، اور اس کے بعد السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا کوئی سلام کا صیغہ آپ پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں احکامات پر آپ کا عمل ہو جائے، آپ کا درود بھی پڑھا جائے اور سلام بھی بھیجا جائے۔ ایک اور کنفیوژن بھی لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہے کہ بھئی وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید درود پاک ایک ہی پڑھنا چاہیے، ایک سے زائد درود پاک نہیں پڑھنے چاہیے۔ یہ تو دیکھیں، بہتر یہ ہے
کہ آپ سیغے بدل بدل کر درود پاک پڑھیں۔ اس سے خشوع و خضوع بھی بنتا ہے، اور ہر سیغے کی اپنی ہی برکت اور فضیلت ہوتی ہے۔ تو جب آپ مختلف درود پاک پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کے فضل و برکات بھی آپ کو نصیب ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔